شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ تم انہیں جو ہے وہ مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، بلکہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور تم اس کا ادراک نہیں ہے تمہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو میری بات کا آدھا جواب آپ نے خود دے دیا ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. اب ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مردہ کہنے سے منع کیا ہے، مردہ ہونے سے منع نہیں کیا. ہونا الگ بات ہے، کہنا الگ بات ہے. کہنا یہ دوسری دو الگ الگ باتیں. اللہ نے جو منع کیا ہے مردہ کہنے سے منع کیا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے. تو جو قتل ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ قتل پہلے زندہ ہوتا ہے، پھر قتل ہوتا ہے، بعد میں فوت ہو سکتا ہے. پھر زندہ ہوتا ہے. نہیں مطلب دو بھائی کسی جگہ جہاد کرنے کے لیے گئے، ایک بھائی زندہ آیا اور ایک بھائی کی لاش آئی. ان دونوں میں شہید کون ہے؟ جو مسکراتا ہوا آیا ہے یا جس کی لاش کفن میں لپٹی ہے وہ؟ بالعموم جس کی لاش جو ہے وہ لپٹی اسی کو شہید کہیں گے. تو شہید ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے، ورنہ شہید نہیں ہوگا. اگر مرے گا نہیں شہید نہیں ہوگا. اور اگر شہید کو اسی طرح زندہ مان لیا جائے اور قرآن کی بھی یہی مراد ہو کہ جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ہے، تو شہید کی بیوی دوسرا نکاح عدت گزارنے کے بعد کر سکے گی؟ اگر زندہ مان لیا جائے تو پھر تو نہیں کر سکے گی. اس کی بیوی دوسرا نکاح کرتی ہے ویسے؟ ہاں کرتی ہے. کرتی ہے. ہم نے بہت سارے مجاہدین کو دیکھا ہے جن کے میاں شہید ہو گئے ہیں اور ان کی بیویاں آج دوسروں کے پاس. فوجیوں کو بھی دیکھا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا پھر شہید کا ترکہ بٹے گا؟ بالکل بٹے گا. تو زندے کا ترکہ کوئی بانٹ سکتا ہے؟ اس کی بیوی عدت بیٹھے گی؟ بالکل بیٹھے گی. زندہ خاوند کی بیوی عدت بیٹھے گی. تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ شہید مر گیا ہے. اللہ رب العالمین نے شہید کا جو ایک رتبہ ہے اس کے احترام میں مومنین کو لفظ موت کا اس کے لیے استعمال کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ موت کا لفظ حوصلہ شکن لفظ ہے. اس سے حوصلے پست ہوتے ہیں. اور خاص کر اس وقت کفار نے کہا کہ میاں ان کو کیا، ایک تو ویسے مر گئے اور دنیا سے بھی گئے، آخرت پر تو ان کا ویسے ایمان نہیں تھا کفار کا. اللہ نے کہا نہیں، اصل ابدی زندگی تو ان کو اب ملی ہے، یہاں تو یہ دکھی تھے، اب ہمارے پاس جنتوں کی صورت میں آسائش اور انعام و کرام میں رہیں گے. اصل زندگی تو عند ربہم یرزقون کے الفاظ بھی ہیں. عند ربہم یہ نہیں کہا قبر میں، عند ربہم اپنے رب کے پاس یہ کھاتے بھی ہیں، روزی دیے جاتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے ان کے سبز رنگ کے جسم ان کو دیے جاتے ہیں، ان کی روحوں کو، اور وہ سبز رنگ کے پرندوں میں جنت کے میوے کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے نیچے قندیلیں لگائی ہوئی ہیں، کچھ پنجرے ٹائپ کا آپ کہہ لیجئے یا گھونسلے ٹائپ، جی ہاں، رات کو آ کر استراحت کرتے ہیں، وہ پرندے اس میں آرام کرتے ہیں، راحت پاتے ہیں. تو اس طرح یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے وہ انعام و کرام وہاں رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا لا تقولوا، ان کو مردہ کہو نہیں. پھر یہ بھی کہا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، اور مردہ ہوتا ہی وہی ہے جو قتل ہو جائے. قتل ہوگا تو شہید ہوگا نا. جی. اور تبھی اس کی بیوی دوسرا نکاح بھی کرے گی، عدت بھی بیٹھے گی، اس کا ترکہ بھی بٹے گا، جائیداد کا بٹوارا بھی ہوگا. اس لیے وہ فوت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے.